اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفد حوازن کی آمد ذی قعدہ سن 8 ہجری۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا۔ ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر احسان اور کرم فرمائیے۔ آپ ایسے آدمی ہیں، آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجیے جن کا دودھ پیتے تھے، بچے جن کا دودھ پیتے تھے، آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا۔ اور مزید چند اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجیے، اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہ بولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اسلام کا اظہار کرو اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں۔ پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہماری قیدی واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا، جو ہمارا حصہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ البتہ بعض عراب مثلاً اقرا بن حابس، عینہ بن حسن اور عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ اس کے بعد عینہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک کپتی چادر عطا فرمائی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ عمرہ جرانہ ذی قعدہ 8 ہجری۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یعنی عمرہ جرانہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ کے 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ بنو تمیم کی تادیب اور ان کا قبول اسلام۔ محرم 9 ہجری۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عینہ بن حسن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت اور شاعری کی خواہش کی، چنانچہ ان کے خطیب عطارد بن حاجب نے خطبہ دیا، جس کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبر خان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے، انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ بنو طے کے فلس کا انہدام اور عدی بن حاتم کا قبول اسلام۔ ربیع الاول 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کا فلس نامی بت خانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مارا۔ اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں، عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی۔
وہ جب مدینہ لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئی جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے۔ مصوفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آ گئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر نکلے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرے، مگر کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا اور کسریٰ کے خزانے کی فتح میں وہ خود موجود تھے۔ بنو تمیم کی تعذیب اور بنو تہ کے بت کی تباہی دو اہم واقعے تھے جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے۔ ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا۔ اسی کے نتیجے میں معرکہ موتا پیش آیا۔ چونکہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے ساتھ خونریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات ہوئیں۔ انشاءاللہ آج یہیں پر ختم کریں گے، کل دیکھیں گے غزوہ تبوک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس میں ہمیں فراست عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔